اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں، اپنے گمان کو اچھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں، امیروں کا ہے زیادہ تر، اور پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے۔ ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن، ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی، ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی، اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ ویکھو منڈا تھکے آیا، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ کے جھگڑا کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے ہیں۔ اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی۔ مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا۔ 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا۔ یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا۔ 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے، اور جواب میں پتھر کھائے۔ اور جب کریم واپس آئے ہیں، ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ جب واپس آئے، سعد غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے۔ دین قبول کرنا، کرے دعا یہ تباہ ہو جائے۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا، اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا، ایک ہمت کرے نا۔ یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا، یہ ہمت کرو۔ یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں۔ داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خائی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔
ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں. ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو. وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی. کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے. تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے. کبھی ایسا کام نہ کریں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہیں. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے. وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں. یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے. اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات. لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے. یہ طریقہ اس طرح کا نہیں. بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہیں. تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے. وہ تو نے دیکھا ہے کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا ہے آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا. وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے. اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے. اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں، آپ لیٹ ہو گئے، پریشان ہیں. اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا ہے بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا ہی یہی لگایا ہوا اللہ ماشاء اللہ. تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے. کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی. جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہوں پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں. سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے،
اور پھر دوڑ کے اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو، مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ لی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا۔ یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو۔ تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے، ایک باری میریاں اکھیاں جو اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا۔ کہتے انہوں نے آنسو پوچھے اپنے ہاتھوں سے اور پھر دوسرا لقمہ دے کے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے سارا شہر میری عزت کرتا ہے، لوگوں کا خیال ہے شاید میں نفل زیادہ پڑھتا ہوں، صدقات زیادہ کرتا ہوں، وہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی۔ میرے عزیز آپ خوش گمان کیوں نہیں ہوتے؟ اچھی رائے قائم کیوں نہیں کرتے؟ رویوں کو مثبت کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آ گئی ہے میکے سے، کام نہیں کرتی ٹھیک سے، اسے تو انڈا نہیں ابالنا آتا ڈب سے، تو ابا جی وکیل بن گئے، اماں وکیل بن گئی، کہنے لگی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے تو مہربانی کرو نا یہی والا کلیہ بہو کے لیے بھی استعمال کرو، یہ بہو کے لیے بھی کہو کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے جب آپ کا بیٹا اعتراض کرے کہ کھانا ڈھب سے نہیں بناتی تو انہیں کہو شہزادی تھی اپنے باپ کے گھر میں، وہ اگرچہ غریب تھا پر بیٹی کی خواہش پوری کرتا تھا، اس نے لاڈ سے رکھی تھی، اٹھتی تھی کام کرنے کے لیے اور اماں اٹھاتی تھی تو ابا کہہ دیتا تھا ساری عمر کام ہی کرنے سو، پتہ نہیں اگلے نے کی سلوک کرنا ہے، چل میری دھی نو 4 دن سکون نہ رہ لین دے۔ یہ لاڈلی تھی، کسی کی شہزادی تھی، تیرے گھر آئی ہے چھوڑ چھاڑ کے، اور تیری خوش گمانی کیوں قائم نہیں ہوتی؟ کیوں بدگمان ہیں ہم اتنے؟ ہمارے لہجے کڑوے کسیلے، اور کسی کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو وہ رائے اس طرح کی ہے کہ جیسے ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پر جمع، لیکن ہم سے پوچھو تو 3-4 لوگ ہی ٹھیک ہے بس جو ہمارے ساتھ ہوتے، حضور تو فرماتے جمع ہی نہیں ہوگی گمراہی۔ تو نے کیسے یہ طے کر لیا کہ سارے لوگ ہی خراب ہو گئے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق بنائی ہے، تجھے حسن ہی نظر نہیں آتا، تجھے اس میں خوبیاں ہی دکھائی نہیں دیتی، تو پیار ہی نہیں کرتا، تیرے لہجے میں محبت ہی نہیں ہے، تیرا انداز ترچھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، تو بات کرتا ہے تو آگ اگلتا ہے، تو رائے دیتا ہے تو اس میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، جو پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی تو ساری نظر ہی اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا بڑا کھل کھل کے کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بڑا جناب ہمارا انداز عجیب ہوتا ہے کہ جیسے بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں۔
لیکن اپنی کوتاہیوں پر نظر ہی نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمانے کے عیب اچھل اچھل کے آتے ہیں، کمزوریاں اچھل اچھل کے آتی. صاحب مکتوبات دو صدی نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ایک دفعہ حکم دیا گیا تھا کہ بستی میں سب سے اچھا آدمی ڈھونڈ کے لائیں. تو اب جسے حضرت موسیٰ اچھا کہیں گے بھلا کتنا کو اچھا ہوگا. جناب کلیم نے ایک متقی پرہیزگار ظاہر و باطن کا حسین آدمی ڈھونڈا. مالک یہ سب سے پرہیزگار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس نیک آدمی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا بستی میں جو سب سے گناہگار ہے وہ تو نے ڈھونڈنا ہے. نیکوکار میں نے ڈھونڈا ہے، اب سب سے گناہگار. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو نہیں بول رہے ان کی بھی ہے کہ نہیں؟ بس میں سوئی میرے سامنے آپ فکر نہ کریں. اور میں تو ویسے ہی تقریر بڑی تھوڑی کرنے کا عادی ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں غم دل. طوفان بھیجا لانے سے بھی یا چشم فائدہ، دو اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے تو. عزیز اس کو نیک کو حضرت کلیم نے ڈھونڈا علیہ السلام اور کہا اب تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے. میرا خیال ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی لگتی نا برا آدمی ڈھونڈنے کی تو بس کوئی بندہ اچھا بچتا ہی نہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو نے ڈھونڈ کے لانا ہے. تو اس بندے نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا حضور یہ کام میرے والا نہیں، میں نے تو کبھی پلٹ کے کسی کے عیب دیکھے ہی نہیں. مجھے ڈر آتا ہے، میں تو کمزور ہوں. مجھے خوف آتا ہے. سے ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم کا دھوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم مینو کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی. میں تو مسکین ہوں، میرے ذمہ نہ یہ کام لگائیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا. یعنی سے ثبوت نہ منگو میں تو اے بھلا نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی پھر واصف ہی ہوئی. کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے. فرمایا آپ نہیں کرنا ہے. تو اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا اس شخص نے 3 دن کی مہلت لی. ایک بندہ ڈھونڈنا ہے پوری بستی میں سے. تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، بات کرنے دیں. آپ مہربانی فرمائیں. ادھر دیکھیں میری طرف، سارے پیارے ہی ہیں جی، میں نے بھی پیار سے کہا ہے. ایک بندہ برا دیکھنے ڈھونڈنے کے لیے 3 دن لگا دیے. کہا جناب میں اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آپ نے حکم دیا ہے کوشش کروں گا. صوفیاء نے لکھا ہے تیسرے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نا تو پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی. میں مسکین پرانا خادم. اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے. جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام لیکن اپنا تو پاک ہے. لہذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں. بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا. خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا. حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا. یہی تو تیرا او میرے سنگیوں، میرے دوستوں، تھوڑا سا واپس آؤ یار، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو، تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو. ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، گلی محلے والے. کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا، لیکن طبیعت سخت، لہجے ترش، اور ایک فیلڈ کے آدمی سے دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی رائے عجیب و غریب سی. دنیاوی لوگ کیا دینی لوگوں کو اکٹھا بٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. خدا را اس طرح قومیں نہیں بنتی، اس طرح سمجھ پیدا نہیں ہوتی. آپ باشعور لوگ ہیں. آپ نے مرحومہ کے بارے میں سنا ہے کہ
ان کی توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کرا رکھی تھی. میں 2-3 منٹ اوپر لے لوں کہ بس کروں؟ نہیں آپ سارے نہیں بولے، ملک جمہوری ہے. اچھا چلیں اجے بھی کچھ نہیں بولے، پر چلو چونکہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے تو لہٰذا 1-2 بات کر لیتے ہیں. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، خرچہ دینا ہے. کئی ابا جی کو حج کرا کے نا، اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں، ابا جی نو حج تے میں کلیا سی. اور بھائی تیرے ابا جی تھے نا. ایک ختم شریف میں میں اصالِ ثواب کی محفل میں حاضر تھا، تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں. تو مائک میرے آگے آ چکا تھا، تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا. یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام. تو وہ واپس لینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں. تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو انہوں نے دے گئے نے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ انجی دے گئے نے؟ ان سے پوچھو وہ ساری دکانیں، پلاٹ، پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے. یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے. ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیکھ. یہ تو کب آئے گا؟ اونا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دیں ابا جی کو، میں 3 دن کی بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے. تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے. اس وقت تو کیوں نہیں؟ والدین کو، دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا. ایک فون کر تو صحیح. اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی. وہ میرے پتر دا فون آیا، تو بیمار اماں کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی. لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا. حضرت ایک شیخ، غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے. میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا، تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں. تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو. حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے. تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں، پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو آج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو عرض کیا. میں نے چھوٹے سے کہا او بھائی اماں کو پانی دینا. اٹھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے، نعرے لگائیں گے، کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض سے کفر کرتے ہو، اپنی من چاہا دین. یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے، تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں، وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں. تو میرے عزیز
शेख फरमाते हैं, मैंने हज का इरादा मुलतवी किया और मैंने सोचा 1 साल पूरा माँ की खिदमत करूँगा और अगले साल हज करने जाऊँगा, क्योंकि मेरा नफल हज है। थोड़ा सा चीज़ों पर गौर करें। पहले तो हमें बच्चों को कहना पड़ता था ना मोबाइल कम चलाएं, अब बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी से कहें कि जब घर आए तो थोड़ी देर मोबाइल तो बंद किया करें। को हमने भी अपनी दिल की बात करनी होती है, घर वाली कह रही होती है 2 मिनट इसे छोड़ो, हम तो टाइम ही नहीं देते। माँ बाप को वक्त दें। और आखिरी गुजारिश ये करनी है, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर भी वो माँ बाप है। 12 हक आला हजरत बरेलवी ने लिखे हैं वालिदैन के विसाल के बाद जो औलाद के ज़िम्मे होते हैं। तजहीज़ व तकफीन है, जनाजा है, तदफीन है, जनाजा है। फिर अगर उनके ज़िम्मे कर्ज है तो कोशिश करे औलाद अगर हिम्मत करे तो कर्ज अदा करे, उनके लिए रोज़ दुआए बख्शिश करे, उनके दोस्तों से रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। और यहां तक लिखा है इमाम सयूती ने कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे देख के लोग दुनिया से गए हुए वालिदैन को भी बातें करें। वो थोड़ा अपने लहजों पर, अमलों पर गौर करे कि मेरी वजह से कहीं मेरे कबीले को, मेरे वालिदैन को कोई शख्स बात ना करे। आपको पता है बड़े लोग तारीफ करते हैं, पर यह तारीफ बड़ी मज़ेदार होती है। किसी चंगी माँ दा पुत्र है, ये बड़ी मज़ेदार तारीफ होती है, इसमें बड़ा हुस्न होता है अगर आप कबूल करें। मेरे अजीज, कोई ऐसा काम ना करें जिसके सबब से लोग वालिदैन पर उंगली उठाएं। अपने लहजों में मिठास लाएं, तबीयत को हल्का फुल्का करें। और ये जो एजाज़ और प्रोटोकॉल और मैं भी हूँ, इस ज़िंदगी से ना उठ बुलिया ना चलो थे वसीए जिथे वस दे नहीं सारे अन्ने। ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। थोड़ा सा ना बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ गुजारे, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कि मैं भी होता हूँ, मुझे भी होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए। इससे थोड़ा सा ना आप ज़मीन पे रहेंगे तो ज़मीन वालों से रिश्ता कायम रहेगा, आप लोगों के बीच रहेंगे तो उसमें आसानियाँ होंगी। अपने वालिदैन से खुसूसी ताल्लुक़ पैदा करें, हर रोज़ सुबह उनके साले सवाब का बंदोबस्त करें, पाबंदी से कब्रिस्तान जाएं। मेरे वालिद साहब किसान थे, तो एक दिन एक साहब आके मुझसे कहने लगे कि आपके अब्बा का मज़ार कहाँ है। मैंने कहा मेरे लिए मज़ार ही है, अगरचे वो मज़ार की सूरत में तो नहीं, पर मेरे लिए, हर बेटे के लिए उसके माँ बाप की कब्र मज़ार है। लेकिन बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियाँ फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। इन पर थोड़ी तवज्जो करें, गौर करें। आपकी बड़ी खूबसूरत महफिल, दोस्तों का बड़ा अच्छा इंतज़ाम और बहुत बड़ी तादाद में आप आए। मैं जब से यहाँ बैठा था एक एक शख्स के लिए दिल से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला सब पर ऐसा फजल कर दे कि सब को दरवाज़ा रसूल का गदा बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत तो सुन रखी है कि मुख्तलिफ़ उन्वानात से इस बज़्म को निस्बत है, ख़ासकर हमारे भाइयों की वालदा मरहूमा के ख़त्म जहलम के सिलसिला में हम सब यहाँ जमा हुए हैं। चंद एक बातें मुख्तसर वक्त में, चूँकि 10 बजे से पहले दुआ भी होनी है, तो मैंने चंद एक गुजारिशात अर्ज़ करनी है। यहाँ उलमा का जम्मे गफ़ीर है, जनाब सईदी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती साहब भी है, साहिबजादा पीर मोहम्मद दाऊद रज़वी साहब अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे। इन्हीं पोस्टर पे 10 लिखा है। अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपको बरकत दे। ठीक हो गया माशाल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, आप दुश्वारी में यकीनन बैठे हैं, ज़ाहिर है मस्जिद का माहौल है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। बस आप इस बात को तसव्वुर में करें कि अगर कोई दीन के मामले में तकलीफ़ आए तो अजर बढ़ जाता है। मैं ज़ाती तौर पे महसूस कर रहा हूँ कि बाज़ लोग तकलीफ़ में खड़े हैं। चले आइंदा अगर अल्लाह ने कोई ऐसा मौका बनाया तो खिली जगह पे कहीं बंदोबस्त हो जाएगा। अभी आप थोड़ा मौका दें, आपको ज़्यादा देर तकलीफ़ नहीं होगी, जल्दी बात ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल वाले भाई, मोबाइल तो सब के पास है यार, अगर सारे वीडियो बनाने लग गए तो फिर तो यही काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों,
انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی بوجھ اپنی طبیعت پر برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی پیشانی پر ذرا سی بھی مٹی لگ جائے نا تو وہ آپ کو دشواری میں مبتلا کرتی ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے جلدی سے اسے ہٹا دیا جائے۔ کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، باقی سارے سلامت ہوں، تو کسی اور کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہے، پر جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کسی طریقے سے کپڑے جو ہیں یہ میرے ٹھیک ہوتے تو تبھی میں پرفیکٹ تھا۔ ویسے بھی انسان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد جب آپ غسل کرتے ہیں نا تو اپنی طبیعت کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ منوں کے حساب سے کوئی مٹی نہیں اترتی جسم سے، لیکن انسان صفائی بالکل ستھرائی ہوتی ہے تو طبیعت کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہو ایک اچھے ادارے کی، اور ساتھ آپ کے پاس مالی وسعت بھی ہو، گھر بھی کشادہ ہو اور گنجائش ہو، آپ بہت اچھا کھانا اپنے مہمان کو کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر مہمان بن بتائے آ جائے تو تھوڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یار آپ کو بتانا چاہیے تھا آنے سے پہلے۔ کیوں جی؟ آپ کے گھر میں کشادگی ہے، رزق آپ کے ہاں وسیع ہے، تو اتنی زیادہ کیا مجبوری تھی کہ ضرور ہم بتاتے ہی؟ تو دوست تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیتے تو ہم ذرا صفائی کر لیتے، چونکہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی جو نجاست ہوتی ہے وہ بندے کو دل پر طبیعت پر بوجھ بنتی ہے۔ یہ شاعر مزاج لوگ جو ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی شعر درست نہ پڑھے، وزن قائم نہ رکھے تو ان پر بوجھ بن جاتا ہے کہ یار اس نے نا وہ یہ چیز جو تھی یہ تھوڑی سی بھی تکلیف کا باعث، آپ کو کہا جائے نا آؤ کہیں جانا ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں مجھے کپڑے بدل لینے دو، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی گرد و غبار ظاہر پر انسان برداشت، بس سمجھ لے اچھی طرح کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کے باوجود میں بور رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت سارا کچھ ہے، وسعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن بے قراری کس بات کی؟ تو میرے عزیز، انسان کے باطن پر اگر کوئی بوجھ ہو نا، اس کے ضمیر پر کوئی نقطہ ہو، تو جس طرح ظاہر بھی گرد بندے کو پریشان کرتی ہے، باطنی نقطے بھی بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے۔ یعنی تعریف کی عادت اگر کسی کو خدا نہ خواستہ لگ گئی ہے تو جب تک 2-4 بندے اس کو اچھا نہیں کہیں گے نیند نہیں آئے گی بیچارے کو، کیونکہ عادت بن گئی ہے اس کی کہ میرا نام ہی نہیں لیا گیا، میں تو ہوتا ہوں کچھ، مجھے بتایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا۔ یہ سیاسی سماجی لوگ محفلوں میں آ جاتے ہیں، عادت ہوتی ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ بیچارے پھر گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے آگے نہیں بلایا۔ یہ تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ، کوئی قرار میں نہیں ہوتے، ایک عجیب سی بے سکونی، بے قراری۔ آپ حسد کر رہے ہیں، کسی سے جل رہے ہیں، اور پھر آپ کہیں آپ جلتے بھی رہے اور سکون بھی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تکبر کر رہے ہیں رب کے کسی بندے کو جس کو اللہ نے بنایا ہے، آپ حقیر سمجھ رہے ہیں اور آپ کو سکون آئے۔ باطن پہ جتنے میل ہوتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بندے کو بے قرار رکھتے ہیں، تو حل کیا ہے؟ تو رب کریم نے حل عطا فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا باطن کے بوجھ اتار دیے لوگوں کے سارے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تزکیہ کیا، اپنی امت کو طہارت عطا فرمائی۔ حضور نے ایک نارمل، سنجیدہ، صاف ستھری اور وزادار زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس زندگی میں کوئی بوجھ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کسی قسم کا انسان اپنے آپ، ایک ہوتا ہے کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے وہ بات الگ ہے،
اور ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، یہ بہت بڑی ٹینشن ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے سادے تھے ہمارے محلے کے، ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے اے دو منڈے جڑے تہاڈے کول آندے جاندے نے نا، میں بڑا پریشان ہاں، میں جدوں گلی چ لنگنا مینوں سلام نہیں کردے۔ تو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی پریشانی والی بات نہیں، ان کو آپ سے کوئی عداوت نہیں، بس آپ اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سب کو آپ کو ہی سب کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو سلام کریں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج کے بعد یہ سلام نہ کریں تو آپ سلام کر لیا کریں۔ ہاں اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر شکوہ ہے، پھر شکایت ہے کہ میں نے سلام کی اور میرے سلام کا جواب۔ یہ تو بالکل رٹا ہی مختلف ہے کہ فلانے نے مجھے سلوٹ نہیں کیا۔ بھائی کیوں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ چھوٹوں کا ادب کرنا بنتا ہے، چاہیے ان کو وہ سلام کرے، لیکن کسی بڑے کو رٹا ڈال کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو بوجھ ہے نا طبیعت پہ بہت زیادہ، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو سادی بات عرض کرتا ہوں، میں ایک بڑا عام سا آدمی ہوں۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر سے نکلا تھا، اور مسلسل یہ 7ویں 8ویں جگہ پہ میں حاضر ہوں، اور کل کی بھی میری کچھ ترتیب اسی طرح ہے کہ زور سے پہلے بھی مجھے ایک جگہ جانا ہے، زور کے بعد بھی جانا ہے، عصر کے بعد بھی جانا ہے، مسلسل اسی طرح صورت۔ لیکن جب مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے ٹائم کے لیے تو میں ہاں کر دوں تو وہ پھر محبت کرتا ہے، اور نہ کر دوں تو پھر فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ او بھائی اگر آپ کی ہی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس طرح تو سب سے گزارا ہو سکتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہونا جو کہے کہ یار آپ کوئی بھی نہ مانے پھر بھی پیار بڑھے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری منشا کے مطابق ڈھلیں۔ یہ رائے کا اختلاف ہم کرتے ہیں، رائے کا اختلاف بری بات نہیں، لیکن اب ضدی ہو جاتے ہیں۔ رائے کا اختلاف اگر کبھی ہو جائے تو دلیل کی حد تک ہونا چاہیے۔ یہ کیا عقیدے کا مسئلہ، وہ تو مضبوط بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ رائے کا اختلاف، مجھے بتائیے صبح صبح جب ہم گھر میں اٹھتے ہیں اور پھر بچوں کی والدہ کھانا پکانے اور سبزی لانے کی بات کرتی ہیں تو آج کیا پکانا ہے، اس پر سارے گھر کا اتفاق ہو جاتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ تو کیا اس اختلاف رائے میں ضد پال لی جائے گی؟ ہمارے ایک استاد تھے، تو جو طلباء فارغ ہوتے نا ادارے سے، تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے۔ ان میں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی ضد نہیں پالنی۔ تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے تو استاد کو برا لگ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے۔ فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک ہے۔ یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات نہیں۔ ضدی ہو جاتے ہیں ہم۔ بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا، اس کو دلیل تک رکھے، دلیل مل گئی اختلاف ختم، پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں۔ بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، اپنی خود بخود شان بنا لینا، مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی میری صلاح نہیں لیتا، صلاح لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا؟ آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے؟ آپ ضد میں آ کے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے، اختلاف ہے آپ سے۔ لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، ان کے اندر گنجائش تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں سنورنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی باتیں غور سے سنا کرو، بھلا وہ کیا کہتے، کیا نکتہ اٹھاتے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی، فرمایا بتاؤ بھئی کیا شکوہ ہے؟
تو انہوں نے کہا جناب مال غنیمت میں جب چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور تہمت بھی اسی چادر کا۔ اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا، بیٹے کی جانب اشارہ کیا، صاحبزادے اٹھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، جب سب کو ایک، تو میں نے اپنے ابا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تہمت بھی بنا لی، کرتا بھی۔ ایک اختلاف ہوا، اس پر دلیل دی گئی، وضاحت دی گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جڑا تیرے پرا کام کیتا سی وہ بھی جواب دے۔ اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا؟ بھائی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو، اس کی دلیل سن، بات ختم کر۔ اختلاف ہوا، دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی؟ صاحبزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی، جناب میں نے دی ہے والد کو۔ اب کوئی اور کیا کلام کرتا، یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں، کٹ نہ جاؤ اپنوں سے، ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھرو میرے بھائیوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جملوں کو مرتب کیا، کہنے لگے عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ کیوں کہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا۔ ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی۔ وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے۔ وہ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے، دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے۔